اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم قال عز شانہ كل شیء هالک الا وجہہ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز۔ بنیادی طور پر آج کا دن جمعہ کے ساتھ ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے۔ کل شہادت گزری ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے تقریباً 34 سال، اگر 94 یا 95 ہجری میں جس طرح انتقال ان کا شہادت ان کی لکھی ہے، 34 سال ان کا دور امامت ہے۔ یہ جو 34 سالہ دور امامت ہے، علماء کرام کے نزدیک جتنے بھی معصومین علیہ السلام کو جو ادوار امامت ملے ہیں، سب سے سخت ترین دور وہ آقا امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے۔ بڑا مشکل ترین دور، تقریباً اس میں 6 اموی خاندان کی حکومت اور کچھ عرصہ کے لیے مکے میں عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت بنائی تھی، تو وہ حکومتیں یہاں حضرت کے زمانے امامت میں گزری ہیں۔ پہلی حکومت جب حضرت امام بنے تو ایک تو وہ مرحلہ بڑا سخت تھا، عصر عاشور کے بعد، آقا کی شہادت کے بعد منصب امامت پہ فائز ہونا، اور وہ اس مشکل میں، اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں، اور پھر اس وقت کے جو مسائل، اس کے بعد بھی جو انہوں نے زندگی گزاری وہ بھی بڑی مشکل ترین زندگی۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ جتنے بھی ہمارے معصومین گزرے ہیں، اگر کسی کا دور امامت اتنا سخت، حضرت امیر المومنین کا زمانہ بھی نہیں تھا، اتنا سخت میرے آقا حسن مجتبیٰ کا زمانہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ بہت سخت زمانہ، تقریباً 60 ہجری سے 64 ہجری تک، 61 ہجری سے چونکہ امامت پہ فائز ہوئے تو یزید کی حکومت رہی۔ یزید کا دور جو ہے وہ تو مخفی نہیں ہے کہ 3 سالہ یا 4 سالہ دور کتنا خبیث ترین دور تھا، اور تاریخ اسلام کے نام پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ پھر چند دنوں کے لیے 45 دن یا 60 دن یا 55 دن یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید وہ حاکم رہا۔ پھر اس کے بعد والی حکومت بھی اتنی بڑی نہیں تھی، اگرچہ تبدیل ہو گیا تھا، اموی خاندان سے مروانی خاندان کی طرف حکومت چلی گئی، اور 9 مہینے کے لیے 65 ہجری میں جو ہے وہ مروان کی خباستیں بھی کوئی مخفی نہیں ہیں، اور اس کا دور میں بھی جو کچھ ظلم ہوا اور جو اہل بیت کے ساتھ طریقہ کار اختیار کیا گیا، خصوصاً بیعت جب طلب کی گئی تھی تو اس وقت اس کے جملات اور اس کے بعد کے وہ کوئی مخفی نہیں ہے، اور وہ بھی تقریباً ہر لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پیریڈ آتا ہے وہ 20 سالہ پیریڈ ہے، وہ تقریباً 65 سے لے کر 86 ہجری تک، یہ 20 سالہ انتہائی سخت ترین دور تھا عبد الملک بن مروان کا، بہت سخت ترین دور، اور اتنا سختی، اتنی پابندی، اتنی مشکلات شاید ہی کسی دور میں آئی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب کم از کم تاریخ نے 86,000 سے 1,00,000 تک قید خانوں میں جو ہے وہ قیدی دیکھے، جو صرف اور صرف ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی محبت اہل بیت کا اظہار کرتے تھے۔ ظالم ترین شخص وہ بھی تقریباً 20 سال گورنر رہا، کبھی بصرہ کا، کبھی دوسرے شہر کا، حجاج بن یوسف
یہ اسی کا زمانہ ہے۔ حضرت قمبر کی شہادت اسی ملعون حجاج بن یوسف کے ہاتھوں ہوئی، حضرت سعید بن جبیر کی شہادت، حضرت کمیل کی شہادت، بہت سارے افراد، میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ 84,000 افراد کی تعداد علماء نے لکھی ہے، اور بعض نے اسے 1,00,000 تک لکھا ہے۔ اس نے جو اپنے قید خانے مومنین کے لیے، بلکہ یہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ایک دفعہ پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ حضرت کی ایک حدیث، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی مشکل اور کتنے عجیب دور سے گزرے تھے، اور وہ دور تھا خصوصاً یہ عبد الملک بن مروان والا دور۔ فرمایا اس دور میں اگر کوئی کہتا میں زندیق ہوں اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کہتا میں شیعہ علی ہوں تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ حجاج بن یوسف، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے متعلق زیادہ گفتگو کر سکوں، اس کے لیے فقط ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ 99 سے 101 ہجری تک عمر بن عبدالعزیز جب آئے تو انہوں نے حجاج کے متعلق ایک جملہ کہا کہ اگر ایک میدان ایسا معین کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور کہا جائے کہ ہر قوم اپنا خبیث بندہ لے آئے، وجئنا حجاج، اور ہم بنو امیہ والے صرف حجاج بن یوسف کو لے جائیں تو لا غلبت، تو حجاج جو ہے وہ اس پر غلبہ پا جائے گا۔ اتنا غلط کار آدمی تھا، اتنا خبیث آدمی تھا کہ اس نے اتنے لوگوں کو قتل عام کیا۔ تو اس پیریڈ میں خصوصاً یہ جو 20 سالہ دور ہے، بہت مشکل ترین دور، بہت مشکل ترین دور۔ تو امام کی میں ابھی 2-3 چیزیں اور بھی عرض کروں گا۔ اس کے بعد 10 سالہ پیریڈ امام کی وفات کے شہادت کے 1 سال بعد بھی رہا، ولید بن عبد الملک۔ اس میں بھی کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ نرمی سے پیش آیا جاتا یا کسی کام کی اجازت دی جاتی۔ ایک پرابلم یہ تھا اس دور کا کہ مشکل ترین دور، ظالم ترین لوگ، اور قتل عام اہل تشیع حضرات کا، بالخصوص موالیان امیر المومنین، اور اس وقت کہنا بھی اپنے آپ کو بڑا مشکل تھا۔ البتہ اس زمانے کے بہت سارے واقعات، حضرت یحییٰ کی شہادت بھی اسی ملعون کے ہاتھوں ہوئی، حجاج بن یوسف کے ہاتھوں۔ بہرحال دوسرا مرحلہ جو پرابلم تھا اس دور میں، اقتصادی حوالے سے بہت زیادہ مشکلات تھی۔ ابھی کربلا ہو چکا تھا، کربلا کے ساتھ ہی یزید نے جو حرہ ہوا، اس وقت مدینے کی آبادی 15,000 تھی۔ آپ اندازہ لگائیں 15,000 میں سے اگر 3,000 آدمی کو قتل کر دیا جائے، یہ 3,000 میں کم سے کم تذکرہ کر رہا ہوں، حد اکثر 5,000 تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ 5,000 افراد کو قتل کیا گیا، قتل عام کیا گیا، اور مکے میں جو ہے وہ قحط کی حالت ہو گئی، اس نے منجیک سے حملہ کیا اور اس طرح کے باقی چیزیں۔ تو یہ پورا خطہ اقتصادی طور پر بالکل ضعیف اور کمزور ہو گیا، اور اس دور میں امام زین العابدین تھے اور انہوں نے یہ اقتصادی مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی اقدامات وغیرہ کرنے تھے، اور اس اقدامات میں زیادہ میں اس میں گفتگو نہیں کر سکوں گا، وقت چونکہ بالکل محدود ہے۔ ان اقدامات میں حضرت کا مختلف جگہوں پر جو ہے نہج البلاغہ میں ابن حدید معتزلی وہ لکھتا ہے کہ 400 گھرانے جن کا کھانا پینا، بیٹھنا، رہائش، تمام ضروریات اکیلے امام پورا کرتے تھے، اور وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ حتیٰ ایک دفعہ کوئی بوری وغیرہ کچھ سامان لے کے جا رہے تھے کسی چیز پر، تو کسی نے پوچھا، مخفی رکھتے تھے، بتاتے نہیں تھے، کسی نے سوال کیا تو کہا میں مسافرت پہ جا رہا ہوں۔ تو جب واپس صبح دیکھا تو مسافرت اس زمانے کی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ انسان جو ہے وہ چلا جائے اور صبح واپس آ جائے۔ تو پوچھا آقا آپ تو فرما رہے تھے مسافرت، تو فرمایا میں آخرت کی مسافرت پر گیا تھا، چونکہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کھانا جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح کی بے انتہا روایات آپ لوگوں نے سنی، اور حرملہ کے متعلق بھی اس طرح کی ایک روایت، خود اس مروان کے متعلق اس کے بیوی بچے جو ہے اس کو کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر یہ تقریباً قتل ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن عمر وغیرہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا جی ہم تو آپ کو نہیں رکھ سکتے، آپ کو رکھنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔
تو اس وقت بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو مدینے سے باہر ایک گھر دیا، کہا جی آپ اپنے بچوں کو جب تک آپ کا انتظام نہیں ہوتا وہاں آپ رکھ لیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی حالت کیا تھی اور میرے مولا کی سیرت کیا تھی۔ تیسری جو خرابی اور خامی اس 60 ہجری سے لے کر یہ تقریباً 34 سالہ دور میں شدت اختیار کر گئی اور اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، وہ تھا موسیقی اور غنا فی المدینہ۔ اگر رہبر معظم نے 75 دروس دیے ہیں موسیقی اور غنا پر، بعد میں یہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوا ہے، انہوں نے اس مقدمے میں مدینے کی اس امام کی زندگی کی جو حالت تھی اس کو بیان کیا ہے کہ کیا صورتحال تھی۔ خواتین گانے والیوں کو بلایا جاتا، ناچنے والیوں کو بلایا جاتا، وہ مدینے میں، وہ مدینہ جو شہرت رکھتا تھا سرور کائنات کے حوالے سے، وہ مدینہ جو شہرت رکھتا تھا معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ مدینہ جو مدینۃ الرسول تھا، اس میں اختلاط بین المرد عورت اور مرد وہ اکٹھے آنا شروع ہو گئے۔ اسی کتاب میں آغا نے مقدمے میں لکھا کہ بہت بڑا جو ہے وہ گانے کا پروگرام وہ جاری تھا اس دور حکومت میں، اتنا رش ہو گیا، بعض لوگوں کے پیشانیوں پر محراب بنے ہوئے تھے، وہ بھی آواز سننے کے لیے اور یہ چیزیں کرنے کے لیے اس محفل میں پہنچے ہوئے تھے، اور یہ محفل ہو رہی تھی حضرت کے اس دنیا سے جانے کے 60 سال بعد کی بات، 70 سال بعد کی بات، یہ دور جو امام زین العابدین کا تھا۔ تو اچانک جو ہے وہ رش اتنا زیادہ ہو گیا، چھت پہ چڑھ گئے سارے لوگ، تو اللہ نے مہربانی کی، وہ چھت ایسی ٹوٹی، وہ گانے والی بھی اس میں مر گئی اور باقی لوگ بھی اس میں ڈھیر سارے اس طرح کے ہو گئے۔ تو اب اس طرح کے ماحول میں، یہ جو ماحول میں نے آپ کے سامنے چند منٹوں میں عرض کیا ہے، اس طرح کے ماحول میں میرے آقا جو ہے وہ ان کے پاس عہدہ امامت ہے اور انہوں نے تربیت کرنی ہے لوگوں کی، انہوں نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی۔ تو مولا اس میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مقایسہ ہم نہیں کر سکتے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور سے، چونکہ بنی عباس تازہ آئے تھے اور ان کو موقع مل گیا، یا ان کے بابا، ان کے بیٹے امام صادق کے ادوار سے، وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں درس میرے مولا کا نہیں ہونے کی اجازت نہیں تھی، لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھ کے درس ہو پڑھیں۔ 34 سال میں آپ حیران ہوں گے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے الفہرست جو کتاب لکھی ہے جس میں شاگردان کا تذکرہ کیا ہے، صرف 177 نام، 177، یعنی ایک سال میں 5 آدمی، اگر ہم ان کو کر لیں 34 سالوں میں تو ایک سال میں تقریباً 5 آدمی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ درس اجازت نہیں ہے، مولا کو مجلس کی اجازت نہیں ہے، کسی اجتماعی کام میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب کربلا سے واپس آتے ہیں تو اس وقت خود مدینے کو بھی مسکن نہیں بناتے، مدینے سے باہر تھوڑا سا علاقہ جو ہے وہاں اپنی رہائش رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی، وہ چونکہ اتنی زیادہ پابندی اور اتنی زیادہ سختی کہ ایک چیز پر ان کی نظر کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ امام کا کام جو ہے وہ دین کی جو ہے ذمہ داری ان کے پاس ہے، کس طریقے سے دین کو پہنچانا ہے، کس طرح دین سے پھیلانا ہے۔ تو امام علیہ السلام، اگر میں اس کو بالکل مختصر کر دوں، بالکل 2 لفظوں میں اس کو سمیٹنا چاہوں، تو میں نے جو پچھلا جمعہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ بصرہ کے نام جو خط لکھا تھا میرے آقا امام حسین علیہ السلام، 2 باتیں کی تھی، ان السنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احیت، سنت رسول کو قتل کر دیا گیا ہے اور بدعتوں کو پروان چڑھا دیا گیا ہے۔ کون ہے تسمع قولی و تطیع امری، میرے آقا حسین فرما رہے تھے، کون ہے جو میری بات سنے اور میرے اس فرمان پر میری اطاعت کرے، آئے میرے ساتھ اس میں، تو میں پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے الی سبیل الرشاد، جنت تک میں خود لے کے جاؤں گا۔ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو کہوں کہ آقا امام سجاد نے میرے مولا کے اسی خط کو اگر مد نظر رکھیں تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا، قرآن متروک ہو گیا۔ یہ عبد الملک بن مروان جس دن بادشاہ بنا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو جا کے بتایا گیا تو اس نے قرآن کھولا ہوا تھا، تو اس نے فوراً بند کیا، کہا ھذا یوم الفراق بینی و بینک، آج وہ دن ہے کہ جب میرا اور تیرا آپس میں کوئی راشتہ نہیں ہے،
کوئی رشتہ نہیں. آج ہمارے فراق کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، قرآن کو بالکل ختم کر دیا. آپ حیران ہوں گے، امر بالمعروف کی اجازت نہیں تھی، نہی عن المنکر کی اجازت نہیں تھی. لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے کہ اگر پتہ چلتا کہ یہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، یہ نہی عن المنکر کر رہے ہیں. 84,000 بندہ قیدی ہے، اور اس کے علاوہ اگر 20 سے 25,000 افراد جس کو حجاج نے، اکیلے حجاج نے قتل کیا ہے. بلکہ یہ بدبخت نے تو خط بھی لکھا تھا عبد الملک بن مروان کو کہ امام زین العابدین کو بھی اب قتل کروا دے تو پھر ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی. لیکن بہرحال خداوند متعال کی جو مصلحت تھی، اگرچہ اس کے بیٹے کے ولید کے ہاتھوں جو ہے وہ زہر کے ساتھ میرے مولا شہید ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت وہ مصلحت نہیں تھی. تو اس میں انہوں نے قرآن کی خدمت کیسے کی؟ قرآن کی خدمت کے حوالے سے ایک تو میرے مولا میں بہت زیادہ خوبیاں، بہت ساری چیزیں ان کا لقب بن گئے. مقام محشر میں آواز آئے گی، ایک ندا دیں گے، یہ سرور کائنات کی حدیث ہے. ندا آئے گی، این این زین العابدین. تمام انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کون ہے زین العابدین. پھر تمام جتنے بزرگ ہیں اولو الامر انبیاء وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. پھر اچانک درمیان سے امیر المؤمنین کے اس بیٹے کی آواز بلند ہوگی، انا زین العابدین، انا سید الصابرین. تو دو یہ آوازیں، تو اتنی بڑی القاب تھے. لیکن ایک کوالٹی میرے مولا کی ایسی تھی، بہت بڑی کوالٹی تھی، کہ بہت خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اب دیکھیں شاگرد رکھ نہیں سکتے، لوگ قریب آ نہیں سکتے. صبح نماز شب سے پہلے، نماز شب کے وقت چلے جاتے تھے مسجد نبوی میں، بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے. روایات کہتی ہے کہ لوگ ارد گرد ایسے جمع ہو جاتے، اتنی خوبصورت آواز تھی، اتنی پیاری آواز تھی میرے مولا کی کہ وہ خود بخود قرآن سے، عرب تھے، ان کے لیے زیادہ اس طرح کی وضاحت کی بھی شاید بعض جگہ پہ ضرورت نہ ہو، تو وہ اس کے باوجود وہ قرآن سے مانوسیت جو بھی ملتا کہتے قرآن قرآن قرآن. جس طرح قبلہ صاحب کا طریقہ کار ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے کوئی بھی ان کی محفل ایسی ہو کہ جس میں آپ کو اور ہمیں قرآن کی طرف جو ہے وہ رغبت نہ دلا رہے ہو. تو قرآن کا احیاء، قرآن کے احیاء کے لیے بے انتہا مثالیں ہیں. مثلا ایک بدبخت آیا تو کہنے لگا جی حضرت آپ تو زین العابدین ہیں، سید و ساجدین ہیں، آپ کے بابا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ تو جہنم میں جائیں گے. وہ تو حضرت نے کہا تو نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، والامۃ مؤمنہ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم. عورت، مومن عورت جو ہے مشرک عورت سے بہت بہتر ہے. کہا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ جن کے شوہر مشرک ہیں وہ عورتوں کو چھوڑ دیں، جن کی عورتیں مشرک ہیں وہ شوہر عورتوں کو چھوڑ دیں اور وہ مردوں سے علیحدہ ہو جائیں. سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. تو کہا حضرت ابو طالب اگر مسلمان نہیں تھے تو سرور کائنات نے حضرت ابو طالب کو جناب جناب فاطمہ سے علیحدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس طریقے سے استدلال اور قرآن کی خدمت. تو پہلا احیاء قرآن کے حوالے سے کام. دوسرا یہ بھی خاصہ صرف اور صرف میرے آقا کا ہے، امام زین العابدین کا. اس سے پہلے میں نے کسی میں یہ خاصہ نہیں دیکھا. شاگرد رکھ نہیں سکتے، لوگ آ نہیں سکتے، جمع کر نہیں سکتے. وہ خاصہ کیا تھا؟ بڑا زبردست خاصہ میرے مولا کا. وہ میرے مولا اس طرح کرتے تھے کہ غلام خریدتے تھے. غلام، حبشی غلام جو ہے وہ باقر شریف انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. تو غلام خریدنے کے بعد 1 سال تک اس غلام کو اپنے پاس رکھتے. اس 1 سال تک جب اپنے پاس رکھتے اسے قرآن پڑھاتے، اسے احکام کی تبلیغ کرتے، اسے جو ہے وہ عقائد کی تبلیغ کرتے، اس کو امامت کے موضوع پر جو ہے وہ، یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں 1 سالہ شارٹ کورس. اچھا، اور پھر ہر عید الفطر پر جتنے پہلے آئے ہوتے ان ساروں کو آزاد کر دیتے، پھر لے آتے. یہ جن کا نام میں نے ابھی اٹھایا ہے باقر شریف، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں 50,000 کے قریب میرے آقا نے غلام آزاد کیے. 50,000 کے قریب. تو یہ ایک بہترین طریقہ کار تھا. یہی آقا باقر شریف لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتا ہے کہ میں ادھر قحط سالی بہت شدید تھی، بڑی شدت کے ساتھ سارے بزرگان نکلے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، دعا استسقاء، یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے، سب دعا مانگ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ دعا ویسے قبول نہیں ہو رہی تھی. میں نے دیکھا ایک حبشی غلام ہے اور وہ ایک طرف ہو گیا. میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلا گیا.
عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں جب اس کے پیچھے گیا دیکھا تو اس نے سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے یا اللہم لم ارفع رأسی من السجود، یا اللہ میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تیری بارش نہیں آ جاتی، جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ کہا یہ جملے میں ادھر کھڑے ہو کے سن رہا تھا، اچانک ماحول بن گیا، بادل آنے شروع ہو گئے، بارش برسنی شروع ہو گئی، تو میں نے پھر اس کا پیچھا کیا، دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، چونکہ میں نے چونکہ غلام تھا میں نے اس کو نہیں پہچانتا یہ کون ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ امام سجاد کے گھر داخل ہو رہا ہے، اور ان کا جو استقبال تھا وہاں وہ خدمت دیتا تھا اور امام کا ایک قسم کا سمجھ لے شاگرد تھا۔ تو اس طریقے سے میرے مولا نے تربیت کی، روحانی تربیت، کہ بڑے بڑے لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اگر بارش نہیں آ رہی ہے تو میرے مولا کی تربیت یافتہ ایک غلام ہے جس کے لیے کچھ وقت میرے مولا نے گزارا اور میرے مولا نے ان کی تربیت۔ تو پہلا ہو گیا کہ قرآن مجید کے احیاء کے لیے میرے مولا نے بہت کام کیا، آواز بھی بہت اچھی تھی، گھر میں بھی تلاوت کرتے تھے، لوگ گلی میں آ کے رک جاتے تھے میرے مولا کی تلاوت سنتے، اور اس کے ساتھ خاموش تبلیغ ہو رہی تھی اور لوگوں تک جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے پیغام پہنچ رہا تھا۔ دوسرا، شاگرد تو ویسے نہیں تھے اتنے زیادہ، میں نے اب کا عرض کیا ہے کہ فہرست میں انہوں نے علامہ شیخ طوسی نے 177 افراد کے نام لکھے ہیں، البتہ ان میں بھی ابو حمزہ سمالی جیسا نام ہے، ابو خالد کابلی جیسا نام ہے، اور اس طریقے سے اور بہت بڑے بڑے بزرگان شخصیات ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا۔ تیسرا مرحلہ جو میرے مولا کا تھا وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل۔ اب بولنے کی اجازت نہیں ہے، تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تقریر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن قلم اپنے پاس ہے اور پھر دعائیں لکھ رہے، صحیفہ سجادیہ لکھ رہے۔ صحیفہ سجادیہ بہت عظیم ترین چیز ہے، میں نے یہاں نوٹ کیا ہے، ایک شخص کا نام ہنری، اس کا نام لکھا گیا ہے، فرانس کے تھے جی، بہرحال تو ہنری کوربن اس کا نام ہے، فرانس کے عالم دین تھے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، علامہ طباطبائی۔ علامہ طباطبائی کے ساتھ ان کی مختلف مجالس ہوئیں، وہ تشریف لاتے تھے فرانس سے، آغا کم سے تہران چلے جاتے تھے، اور حداد عادل بہت بڑی شخصیت تھی ایران کی، میں جب تہران یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت ان سے کبھی کبھی ملاقات بھی ہوتی، تو وہ فرنگستان کے بھی ہیڈ تھے، تو انہوں نے یہ گفتگو کو مرتب کیا آغا طباطبائی کی اور ان لوگوں کی۔ تو وہ ادھر آتے تو وہ نقل کرتے ہیں اس واقعے میں، ان کے حالات زندگی میں، علامہ طباطبائی کے حالات زندگی میں کرتے ہیں کہ جب وہ آتا ادھر، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسیحی تھا، آتا صحیفہ سجادیہ اس کے سامنے رکھا جاتا، اسے وہ پڑھتا، اتنے اس کی آنکھوں سے آنسو آتے کہ وہ زمین تر ہو جاتی، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو دیکھ کے اتنے آنسو آتے کہ زمین تر ہو جاتی، وہ گیلی ہو جاتی زمین، اور پھر وہ کہتا ہے جن لوگوں کے پاس اس طرح کا خزانہ موجود ہے ان لوگوں کو اور کیا چاہیے۔ ایک امام جمعہ قزوین تھے، وہ اپنے حالات میں کہہ رہے تھے کہ آقا فروزردین نے ہمیں بھیجا مصر میں، اپنا بصرہ میں تبلیغ کے لیے کہ آپ جائیں محرم الحرام میں وہاں تبلیغ کریں۔ ہم دو سید زادے تھے تو ہم بصرہ میں مجالس محرم کے لیے گئے ہوئے تھے، تو بصرہ جب مجالس ختم ہوئی تو ہم نے کہا جی بصرہ تو آئے ہوئے ہیں، کربلا چلتے ہیں، نجف چلتے ہیں، مولا کی زیارت کرتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، تو وہاں سے بصرہ سے ٹرین جاتی تھی بغداد کے لیے، تو وہ کہا جی ہم ٹرین میں بیٹھ گئے، اور 6-8 افراد کے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ تھی، 8 افراد والا کوپا تھا جس میں بیٹھا جاتا، تو 2 ہم بیٹھے تھے، تو کچھ دیر کے بعد اس میں 6 افراد اور آ گئے، ایک خاتون تھی، اس میں 5 عرب لڑکے تھے، وہ اس میں سوار ہوئے۔ جب اس میں سوار ہوئے تھوڑی دیر کے بعد عورت کھڑی ہو گئی، اس نے ناچنا شروع کر دیا، اور وہ جو مرد تھے انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا، اور وہ پریشان ہو گئے۔ تو وہ علامہ کاشی کہتے ہیں کہ میں نے میرے ساتھی کو کہا کہ یار ہم عالم ہیں، سید ہیں، امامہ بسر ہیں، تو کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس نے کہا جی یہ 5 پہلوان آدمی ہیں، پکڑ کے ہمیں 2 لگائیں گے، اور ہمارا علاقہ بھی نہیں ہے، ہمارا ملک بھی نہیں ہے، ملک بھی ان کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی اس وقت پھر میں اٹھا، سامان اٹھایا، بھی چلے ہم گاڑی کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ادھر جو راستہ ہے تو یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اچانک سیٹ کے اوپر صحیفہ سجادیہ گر گیا، صحیفہ کاملہ یہ سیٹ کے اوپر گرا۔ جب سیٹ کے اوپر گرا تو
ان کی جو امام جمعہ قزوین تھے سید زادے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، تو وہ آواز بھی ان کی بہت اچھی تھی. انہوں نے وہ کھولے دروازہ، اس کا صفحہ کھلا جو نیچے الٹی، تو وہ تھی مناجات تائبین. اس سید زادے نے اس مناجات تائبین کو اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دیا. وہ اپنا ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی. جب اونچی آواز میں تلاوت شروع کی تو کچھ دیر کے بعد وہ خاتون بیٹھ گئی. اس نے پھر اپنے پاس جو دوپٹہ تھا یا چادر تھی یا جو بھی تھا اس کو بھی اپنے سر پہ لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکے بھی بیٹھ گئے، وہ جو 5 لڑکے تھے. یہ ہوتا ہے معصوم کی زبان کا اثر، معصوم کے کلام کا اثر. وہ بیٹھنے کے بعد زاروں قطار رونے لگ گئے کہ ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی. اور پھر ان سے جب تعارف ہوا پتہ چلا کہ وہ شیعہ بھی نہیں ہے، اہل سنت برادران میں سے ہیں. بعد میں وہ ان سے رابطہ بھی رہا، پھر وہ شیعہ بھی ہو گئے. تو گویا ایک چھوٹے سے حادثے میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو مومن ہوں، میں جو اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں جو امام سجاد کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے صحیفہ سجادیہ، میں نے کتنی دفعہ اس کا مطالعہ کیا ہے، میں نے کتنی دفعہ اس کو نگاہ کی ہے. یار میں کہتا ہوں اس میں اور کچھ بھی نہ کریں. والدین آپ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور وہ لکھے بھی میرے مولا کی چند سطریں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ طولانی خطبے ہوں نہج البلاغہ کی طرح بڑے بڑے خطبے اور آپ کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر میرے مولا کی فصاحت اتنی زیادہ عظیم تھی کہ میرے مولا نے پوائنٹ وائز 1 2 3 4 پہلا نمبر دوسرا اس طریقے سے گفتگو کی ہوئی ہے تقریباً تمام صحیفے میں. تو آپ اٹھے کہیں جی میں والد ہوں، میں دیکھوں تو صرف میری ڈیوٹیز کیا لکھی ہوئی ہے، میں اسی کو پڑھ لیتا ہوں. صرف میں اٹھوں، میں کہوں میں بیٹا ہوں، میں دیکھوں کہ میرے حقوق کیا ہیں والدین کے حوالے سے، میں اس کو کیسے انجام دوں. ایک اٹھے کہے میں شوہر ہوں، میں تو دیکھوں کہ میری بیوی پر میرے لیے کیا حقوق ہیں. بیوی اٹھے وہ کہے جی میں دیکھوں میرے شوہر پر کیا حقوق ہیں. 4 5 حقوق، والدین کا تذکرہ، ان چیزوں کا تذکرہ. یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اگر انسان صحیفہ کو پڑھے، اگرچہ وہ صرف 54 جو ہیں وہ بنیادی طور پر صحیفہ کاملہ کے صحیفہ کے ہیں، لیکن بعد میں علماء کرام نے تلاش کر کے صحیفہ کاملہ میں 157 دعائیں جو ہیں وہ ان کو شامل کی ہے. تو کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے. لیکن جب تک ہم نہیں دیکھیں گے اور اسی بات پہ خوش رہ جائیں گے کہ ہم تو امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں اور ہم نے تو پتہ نہیں بڑا کچھ کر دیا ہے، تو کم از کم آج سے ہم یہ تو تہیہ کر لینا جو میری ڈیوٹی ہے. مثلا میں افسر ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ افسر کے حقوق کیا ہیں، افسر کی ذمہ داریاں کیا ہیں. میں ملازم ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے ملازم کی ذمہ داری کیا ہے. مجھے اولاد چاہیے، اس میں لکھا ہوا ہے اولاد اگر چاہیے تو نے کیا کرنا ہے، تو نے کون سی دعا مانگنی ہے، کس طریقے سے تو نے یہ کرنا ہے. مجھے رزق میں اضافہ چاہیے، مجھے بارش چاہیے، مجھے یعنی کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے. بالکل مختصر، بالکل بہترین انداز میں